اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر شمائلہ ہیئر. پچھلی کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 تک مطالعہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ اس کلاس میں آیت نمبر 76 سے آغاز کرتے ہیں. یو نو دیٹ بیک گراؤنڈ کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے اور مزید ڈیٹیل جو ہے یہودیوں کے بارے میں، اور اگلی آیات کے اندر جو ہے یہودیوں کا عقیدہ جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے اس سے کیا جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے، کیا وارننگ دی گئی ہے. اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ آج کی کلاس میں بات کریں گے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، وہ یہودی ملتے ہیں، آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ان باتوں کو جو اللہ نے تم پہ ظاہر کر دی ہے، مسلمانوں کو بتاتے ہو، آگاہ کرتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے بارے میں اللہ کے نزدیک قیامت والے دن جھگڑا کر سکیں، حجت پیش کر سکیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے. اولا یعلمون، کیا یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے جھوٹی امیدوں کے، جو باطل خیالات کے علاوہ انہیں کتاب کا کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اللہ کے بارے میں صرف ظن سے کام لیتے ہیں، صرف گمان سے کام لے رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. یاد رکھیے گا، ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. وہ صرف اپنی جھوٹی امیدوں، خیالات اور اپنے فائدے کے لیے اللہ کی کتاب کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اللہ کے بارے میں رائے دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنی دی ہوئی رائے کو اور اپنے دیے گئے فتوے کو اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر سکیں، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کر سکیں. فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما یکسبون، اس پر جو وہ کمائی کرتے ہیں. وقالوا، اور وہ یہودی کہتے ہیں، اگلی بات بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑی ہی پریشان کن کیفیت. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس عقیدے کے اندر مبتلا ہو. جہنم کا تذکرہ، قالوا، وہ یہودی کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے گنے چنے دن، چند روز کی سوا چھو نہیں سکے گی. ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ کو بڑے عزیز ہیں، اگر ہمیں کسی حوالے سے جہنم میں رہنا بھی پڑ گیا تو کچھ دن کے لیے جو ہے یہ سزا برداشت کریں گے، اور بالآخر ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے. لہذا کوئی بات نہیں، اس امید پر گناہ کرتے رہو. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں لازمی جائے گا. بہرحال یہ حق کا عقیدہ ہے.
لیکن اس عقیدے کی بنیاد پر اپنے گناہوں کے سلسلے کو دراز مت کرو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی اپنی نعمتوں میں مشہور ہوں گے کہ اچانک جنت کے اندر ایک آگ کا گولا آ کے گرے گا، جس کے اندر سے دھواں اٹھتا ہوگا اور وہ سلگتا ہوا نظر آئے گا۔ جنتی اللہ سے سوال کریں گے، اللہ آپ کی اتنی خوبصورت جنت کے اندر اتنی بدصورت شے کیسے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ میرا مسلمان بندہ ہے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے صرف اور صرف ایک دن جہنم میں رہ کے آیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جہنم کی آگ آپ کے گھروں میں آنے والی میتھین گیس نہیں ہے، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ بیئر نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم دنیا کی آگ کو اپنے جسم کے اوپر محسوس نہیں کر پاتے یا چند لمحوں کے لیے برداشت نہیں کر پاتے تو ہم یہ جرت، یہ ہمت، یہ طاقت کہاں سے لے آتے ہیں کہ ہم بلا خوف ہو کے جملہ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر جنت میں چلے ہی جانا ہے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے لیا ہے عہدن کوئی وعدہ؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی کانٹریکٹ سائن کروایا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام یا تقولون علی اللہ، یا تم اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیا تم نے اللہ سے جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اگلی کلاس کے اندر جنت اور جہنم کا مزید جو ہے ڈیٹیل سے تذکرہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔